مرد و زن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیوں بھوک ہڑتال کر رکھی ہے؟ ایسا کر کے صرف تم لوگ اپنا نقصان کر رہے ہو۔ تمہاری بھوک پیاس سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا تو میں جہاز میں تمہیں کھانے پر کیوں مجبور کرتا؟ جواب میں سیوک نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم جب بھی ان آدم خور حبشیوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری بھوک ہی نہیں ہماری جان بھی ہوا ہو جاتی ہے۔ پھر کئی ہفتوں سے آپ بھی ہم کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب آپ نظر نہیں آتے تو ہم سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم بالکل بے آسرا ہو گئے ہیں اور یہ کالی رنگت والے درندے ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے ایک لمحہ توقف کر کے آنکھوں میں آنے والے آنسو قمیص کے میلے دامن سے صاف کیے اور بولا کہ آپ نے جہاز میں کہا تھا کہ جہاز سے اتر کر ہمیں کوئی حبشی نظر نہیں آئے گا، لیکن یہاں تو جدھر نگاہ اٹھتی ہے یہی حبشی ہیں۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، دیکھو سیوک، کالی رنگت والے ہر شخص سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے جہاز میں جن لوگوں کو آدم خوری کرتے دیکھا تھا وہ ایک خاص نسل کے لوگ ہیں، اور اس نسل کے بس 2-4 بندے ہی یہاں موجود ہوں گے، اور اب تو شاید وہ بھی نہ ہوں۔ میں سیوک کمار کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے ذہن میں ایک آندھی بھی چل رہی تھی۔ میں کملا کی ماں سے کملا کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر وہ الٹا مجھ سے کملا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب لوگ یہی سمجھ رہے کہ کملا اپنے بچے سمیت میرے پاس ہے۔ اب اگر میں ایک دم اس بات کی تردید کر دیتا تو یہ نامناسب بلکہ خطرناک تھا۔ ان سب لوگوں کو اور خاص طور سے کملا کی ماں کو زبردست شوق لگنا تھا۔ میں نے کملا کا خیال فی الحال ذہن سے جھٹک دیا اور کوشش کرنے لگا کہ یہ لوگ کچھ کھانے پینے پر آمادہ ہو جائیں۔ مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ میں سیوک کمار اور دیگر 2-3 معمر افراد کو لیمو کا شربت پلوانے میں کامیاب ہو گیا تو باقی افراد نے بھی یکے بعد دیگرے ہٹ دھرمی چھوڑ دی۔ ان میں سے کچھ عورتیں تو بے حد کمزور ہو چکی تھیں۔ ایک 18-19 سالہ لڑکا بھی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ ان لوگوں کو میں نے ہیڈ انچارج مرکز کی مدد سے فوراً اسپتال کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا، جدید سہولتوں سے آراستہ یہ 50 بستروں کا اسپتال اس زیر زمین بستی کے اندر ہی واقع تھا۔ اچانک میرا دھیان اپنے دشمن جہاں راجن کی طرف چلا گیا۔ کملا کی طرح وہ بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ میں نے سیوک کمار سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ راجن نے 8-10 روز پہلے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے ریزر کے ٹکڑے سے اپنی کلائی کی رگ کاٹ لی تھی اور زیادہ خون بہہ جانے سے وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوشی کی حالت میں اسے پہرے داروں نے لاک اپ سے نکال لیا تھا۔ میں نے سیوک سے پوچھا، کیا یہاں کسی لڑکی کا انتقال بھی ہوا ہے؟ سیوک نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، ایسو تو کوئی درگھٹنا نہیں ہوئی یہاں پہ۔ میرے ذہن میں پلنے والے اندیشے قوی تر ہونے لگے۔ سوزی نے بتایا تھا کہ اتر پردیشی قیدیوں میں ایک لڑکی ہلاک ہوئی ہے۔ اب سیوک ایسے کسی واقعے سے مکمل لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ میری تشویش کملا کے بارے میں اور بڑھ گئی۔ میں قریباً 3 گھنٹے اتر پردیشی قیدیوں یعنی بردوں کے ساتھ رہا، انہیں کھانا وغیرہ کھلوایا اور حوصلے تسلی کی باتیں کی۔ ان باتوں کے دوران مجھے 2-3 بار ایک سنگین جھوٹ بھی بولنا پڑا۔ مجھے کملا کی ماں کو بتانا پڑا کہ کملا میرے پاس ہے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، وہ 1-2 روز تک واپس یہاں پہنچ جائے گی۔ میں جانتا تھا کہ یہ جھوٹ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، لیکن فوری طور پر اس جھوٹ کا سہارا لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اتر پردیشی قیدیوں کے لاک اپ سے باہر نکلتے ہی میں نے مرکز سے پوچھا، مسٹر مرکز، وہ کملا نامی لڑکی کہاں ہے؟ مرکز کا خشک بنجر چہرہ اور بھی خشک ہو گیا۔ وہ شان بے اعتنائی سے بولا، میں کسی ایسی لڑکی کے بارے میں نہیں جانتا۔ بردوں کی نقل و حرکت میرے ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ تم ہیڈ انچارج ہو، تم نہیں جانو گے تو اور کون جانے گا؟ بردوں کی گنتی میرا کام نہیں، یہ انچارج کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور ویسے بھی میں تمہارے سوالات کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ ہم مختلف راہداریوں سے گزر کر واپس لفٹوں تک پہنچے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ شک ہونے لگا تھا کہ یہ زمین دوز آبادی در حقیقت ماریا ٹرسٹ ہی کی توسیع ہے۔ عین ممکن تھا کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان میں نے جو فاصلہ اسٹیشن وین میں طے کیا تھا وہ صرف ایک سراب ہو۔ مجھے ماریا ٹرسٹ کے وسیع و عریض احاطے میں گھما پھرا کر ہی اس زمین دوز جگہ پر لے آیا گیا ہو۔ بہرحال لفٹ نے ہمیں اوپر پہنچایا۔ اس کے بعد دوبارہ ہم تاریک شیشوں والی ایک اسٹیشن وین میں بیٹھے۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی اور کانوں میں ایئر ڈاٹس لگا دی گئیں۔ گاڑی روانہ ہوئی۔ وہ ایک سنسان سڑک سے نسبتاً بڑی اور بارونق سڑک پر آئی، پھر مختلف مقامات سے گزرتی ہوئی واپس ٹرسٹ کی عمارت میں پہنچ گئی۔ بلند چھت والے گیراج کے اندر میری آنکھوں سے پٹی ہٹائی گئی اور سماعت کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ مرکز نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس کا موڈ بتا رہا تھا کہ وہ میری کسی بات کا جواب دینا پسند نہیں کرے گا۔ مرکز کی عمر 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ وہ کافی دراز قد تھا، کندھے تھوڑے سے آگے جھکے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک بار بھی مسکراہٹ کی جھلک نہیں دیکھی تھی، شاید وہ مسکرانا جانتا ہی نہیں تھا۔ مجھے واپس کمرے میں صفدر اور جعفر رضا کے پاس بھیج دیا گیا۔
صفدر نے میرے چہرے کی پریشانی پڑھ لی. کیا بات ہے؟ آپ نے بہت دیر لگا دی. میں نے اسے مختصر الفاظ میں رودات سنائی. آخر میں نے کہا, صفدر ڈیئر, مجھے لگتا ہے کہ بیچاری کملا کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. بات واقعی سوچنے کی شاہجہاں صاحب. کملا کے بارے میں جھوٹ کس نے بولا کہ وہ آپ کے پاس ہے, اور کیوں بولا؟ اور تیسرا سوال یہ کہ سوزی نے جس لڑکی کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے وہ کون ہے, جبکہ سارے قیدی کہہ رہے تھے کہ ان میں سے کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی. اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ کملا کے ساتھ ہونے والے کسی حادثے کو ان قیدیوں سے چھپایا گیا ہو. یہ ساری عورتیں اور بچیاں یہاں بدترین جرائم پیشہ لوگوں کے قبضے میں ہیں. ان میں سے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سوزی سے ہماری ملاقات رات 10 بجے کے قریب ہو سکی. اس وقت تک ٹرسٹ میں گہری خاموشی طاری ہو چکی تھی. یوں محسوس ہوتا تھا کہ رات کے 2 بجے میں ہیں. سوزی ٹہلنے والے انداز میں ہمارے کمرے کے سامنے پہنچی. اس نے باہر موجود نگراں کو کسی بہانے وہاں سے ہٹا دیا. سوزی نے مجھ سے حال چال دریافت کیا. میں نے گمبھیر لہجے میں کہا, سوزی, میں بڑی شدت سے تمہارا منتظر تھا. میں تم سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جو یہاں تم لوگوں کی تحویل میں ہلاک ہوئی ہے. کیوں؟ ایک دم اتنی پریشانی کیوں لگ گئی تمہیں؟ اتر پردیشی قیدیوں میں ایک لڑکی اپنے بچے سمیت موجود نہیں ہے, اور اس کی خیریت اور سلامتی کے لیے میرے لیے بہت اہم ہے. میرا خیال ہے کہ اس بارے میں ہیڈ انچارج مرکز ہی تمہیں بہتر طور پر کچھ بتا سکتا ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے کچھ روز پہلے مرکز ایک لڑکی کو لاک اپ سے نکال کر اپنے ساتھ لے گیا تھا. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ جو لڑکی بعد میں ہلاک ہوئی یہ وہی تھی یا کوئی اور. ایک بار پھر مجھے اپنا بدن سلگتا ہوا محسوس ہوا. مرکز نے لڑکی کی ہلاکت سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا تھا. اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بردوں کو گنتی کرنا یا ان کی نقل و حرکت کی ذمہ داری اس کی نہیں ہے. اور اب سوزی بتا رہی تھی کہ کچھ روز پہلے وہ ایک لڑکی کو لے کر گیا تھا. یہ مرکز کیسا آدمی ہے؟ میں نے سوزی سے پوچھا. جیسے یہاں کے سارے مرد ہیں. وہ عجیب بیزاری سے بولی. کیا تم سمجھتی ہو کہ جس لڑکی کو وہ لاک اپ میں سے لے کر گیا تھا اس کے ساتھ اس نے کوئی بدسلوکی کی ہوگی؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی. بہرحال میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ تم اس معاملے میں اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو. تم پہلے ہی مبارک امین کو میرے دماغ پر لعنت بھیجو. میں اپنا دماغ ٹھنڈا ہی رکھنا چاہتا ہوں, لیکن شاید تم لوگ نہیں چاہتے. اگر تمہاری خواہش ہے کہ یہاں کوئی نیا ہنگامہ برپا نہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ مرکز نے اس لڑکی کو لاک اپ سے کیوں نکالا, اور قیدیوں کو یہ کیوں بتایا کہ وہ لڑکی میرے پاس ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤ کہ جس لڑکی کی ہلاکت کی اطلاع تم دے رہی ہو وہ کون ہے. اگر تم واقعی اس بارے میں نہیں جانتی ہو تو پھر مجھے معلوم کر کے بتاؤ. میرے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ سوزی بہت سنجیدہ ہونے پر مجبور ہو گئی. اسی دوران میں برآمدے کی طرف سے پہرےدار کی چاپ سنائی دی. وہ واپس آ گیا تھا. سوزی نے تسلی دینے والے انداز میں ہم دونوں کی طرف دیکھا اور واپس چلی گئی. اب میرے لیے یہ اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں رہا تھا کہ بقول سوزی جس لڑکی کو مرکز نے لاک اپ میں سے نکالا تھا وہ کملا ہی تھی. کملا کے لواحقین کو یہ بتایا گیا کہ وہ کملا کو میرے پاس لے جا رہے ہیں. اتر پردیشی قیدی اب تک یہی سمجھتے تھے کہ میں مائیکل کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک ہوں, لہٰذا انہیں اس بیان پر شبہ نہیں ہوا تھا کہ کملا کو میں نے ہی طلب کیا ہے. اس کے بعد کملا کے ساتھ کیا ہوا اور اب وہ کہاں تھی, یہ سب تاریکی میں تھا. اگر کملا کے ساتھ کچھ ہو گیا تھا تو یہ بہت اندھوناک بات تھی. کملا کی معصوم بھولی بھالی صورت میری نگاہوں میں گھوم گئی. وہ اس عمر میں تھی جب بچیاں جھولے جھولتی ہیں, رستہ پھلانگتی ہیں اور دھوم دھام سے گڑیوں کے بیار رچاتی ہیں. لیکن بے رحم ننگے سماج نے اس گڑیا سی بچی کی گود میں ایک بچہ دے دیا تھا. عورت کی گود میں بچہ ہو تو وہ مکمل نظر آنے لگتی ہے, لیکن کملا کی گود میں بچہ دیکھ کر انسانیت ہی نامکمل نظر آنے لگتی تھی. وہ نچلی ذات کی غریب بے آسرا لڑکی تھی. پتہ نہیں کس ٹھاکر, براہمن یا مہاشے کے دستے ستم کا شکار ہوئی تھی. کس نامہربان اندھیرے میں اس کی معصومیت چھین کر اسے ایک ذمہ داری سونپ دی گئی تھی. وہ اس روتی بلکتی ذمہ داری کو سنبھالنے, پچکارنے اور اس کے پوتڑے دھونے پر مجبور تھی. بحری سفر کے دوران میں کملا کو مجھ سے عجیب قسم کا انس ہو گیا تھا. وہ تھوڑی بہت اردو جانتی تھی جس کی وجہ سے میں اس کی بات سمجھ لیتا تھا اور اکثر اسے ترجمانی کے لیے بھی استعمال کر لیتا تھا. مجھے دیکھ کر کملا کی معصوم آنکھوں میں اطمینان اور سلامتی کا احساس کسی چراغ کی طرح روشن ہو جاتا تھا. وہ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری. کسی کروٹ چین نہیں تھا. صفدر میری بے قراری کو بری طرح محسوس کر رہا تھا. وہ بھی میرے ساتھ ساتھ پوری شدت سے سوزی کا انتظار کر رہا تھا. ہم نے سوزی سے کہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح کملا کے بارے میں معلوم کر کے بتائے. اب کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا خبر لائے گی. ہم مسلسل انتظار کی پھانسی پر لٹک رہے تھے. صفدر نے میرا دھیان بٹانے کے لیے غزالہ کا ذکر چھیڑ دیا. اس نے بتایا کہ آج صبح سوزی اسے بہانے سے اپنے آفس لے گئی تھی. آفس کے ساتھ ہی ایک اٹیچ کمرہ وہ اپنی رہائش کے لیے استعمال کرتی ہے اور غزالہ اسی کمرے میں موجود ہے. میں نے اس سے بات بھی کی ہے.
وہ بالکل ٹھیک ہے. جس وقت مبارک امین اسے اپنے بیڈ روم میں لے کر گیا وہ خواب آور دوا کے زیر اثر تھی. پھر بھی وہ اس جد و جہد سے واقف ہے جو آپ نے اس بدبخت مائیکل کے چنگل سے غزالہ کو نکالنے کے لیے کی. بعد میں گارڈ سے باپ پر پل پڑے تھے اور غزالہ نے اوپر تلے 3 فائر بھی سنے تھے. اس کے ذہن میں یہ شک بیٹھا ہوا ہے کہ شاید وہ فائر آپ پر کیے گئے تھے. وہ آپ کی خیریت کی طرف سے بے حد پریشان ہے. میں نے اس کے سامنے قسمیں بھی کھائی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئی. روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی. کیا کہہ رہی تھی؟ یہ وعدہ خلافی ہو جائے گی جناب. وہ کہہ رہی تھی کہ میں ایک بار اسے آپ کی صورت دکھا دوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ وعدہ بھی لے رہی تھی کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا. میرے رگو پے میں درد کی میٹھی سی لہر جاگ اٹھی. شاہ جہاں صاحب، مجھے بارہا محسوس ہوا کہ غزالہ آپ کی توقع سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہے. اسے بے شمار مجبوریوں نے جکڑ رکھا ہے. اس کے باوجود کبھی کبھی اس کی محبت برق کی طرح تڑپ کر اپنی جھلک دکھا جاتی ہے. اس طویل سفر نے اور رات دن کے ساتھ نے آپ دونوں کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے. اپنے اس تعلق کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ جب بھی میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دماغ معاف ہو جاتا ہے. دیکھیے شاہ جہاں صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ غزالہ اب شیخ کی طرف واپس نہیں جائے گی. وہ خود مجھ سے کہہ چکی ہے کہ یہ ورق اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو چکا ہے. لیکن وہ قانونی اور مذہبی طور پر تو موت کی بیوی ہے نا. وہ دستاویز جو عاصم اور غزالہ کو میاں بیوی ثابت کرتی ہے. بے شک غزالہ نے وہ سب کچھ بحالت مجبوری ہی کیا، لیکن کیا تو اب ایک ایسی زنجیر اس کے پاؤں میں ہے جسے توڑے بغیر وہ آزاد نہیں کہلا سکتی، اور یہ بات وہ خود بھی اچھی طرح سمجھتی ہے. وہ خوفناک ذہنی کشمکش میں مبتلا ہے شاہ جہاں صاحب. شاید اس کے دل کی گہرائی میں یہ خواہش موجود ہے کہ آپ اسے اس دلدل سے نکال لیں، لیکن دلدل سے نکلنے کے لیے وہ خود بھی تو ہاتھ بڑھائے. اگر وہ ہاتھ نہیں بڑھائے گی اور میں اسے کھینچوں گا تو پھر یہ دخل در معقولات کہلائے گا. ایسے میں مجھ پر یہ الزام بھی لگ سکتا ہے کہ میں نے ایک گھر کو اجاڑنے کی کوشش کی. تم جانتے ہی ہو چچا چچی تو اول روز سے مجھے غزالہ کا دشمن سمجھتے ہیں. آپ دنیا کی بات چھوڑیں، اپنے دل کی آواز سنیں. یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ غزالہ جہاں پھنسی ہوئی ہے وہ دلدل ہے یا ہنستا بستا گھر ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ غزالہ خود آپ کی طرف ہاتھ کیوں نہیں بڑھا رہی، تو پھر ایک اور چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہوگی. ممکن ہے کہ میرا اندازہ غلط ہو، لیکن کسی وقت مجھے محسوس ہوتا ہے کہ غزالہ آپ کے حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہے. شاید وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ ایک شریک حیات کی مساوی حیثیت سے آپ کی زندگی میں آ سکے. اور اگر یہ بات اس کے ذہن میں ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں. جس قسم کے بے رحم حالات سے وہ گزری ہے اس قسم کی نفسیاتی ٹوٹ پھوٹ تو ہوتی ہے. اگر آپ واقعی غزالہ کو اپنانا چاہتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں، تو پھر تعلقات کو معمول پر لانے کا اس سے بہتر موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا. حالات کی گردش ایک محدود مدت کے لیے آپ کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی ہے. آپ اس انتظار میں مت رہیں کہ غزالہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے. کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ خود اس کی طرف بڑھیں اور اس کا یہ اندیشہ ختم کر دیں کہ شاید اب آپ دونوں کی حیثیت مساوی نہیں ہے. میں صفدر کا منہ تکنے لگا. کبھی کبھی مجھے صفدر کے خیالات جان کر حیرت کا شدید دھچکا لگتا تھا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے جو کچھ میرے ذہن میں ابھر رہا ہے وہی فوٹو اسٹیٹ ہو کر صفدر کے ذہن پر نقش ہو رہا ہے. اب جو کچھ صفدر نے کہا تھا یہ ہو بہو وہی سوچ تھی جو میرے ذہن میں پچھلے کئی دنوں سے پیدا ہو رہی تھی. صفدر نے کملا کی طرف سے میرا دھیان بٹانے کے لیے غزالہ کا ذکر چھیڑا تھا، مگر غزالہ کی باتیں کرتے ہوئے بھی کملا کا درد بدستور میرے سینے میں ٹیس جگا رہا تھا. جیسے نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی جسم کسی شدید تکلیف کا احساس ذہن کو کچوکے لگاتا رہتا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب رات کے آخری پہر راہداری کی طرف سے سوزی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میرا دل کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا. ممکن تھا سوزی کملا کے بارے میں کوئی اطلاع لے کر آئی ہو. سوزی کا چہرہ دیکھ کر میرے سینے میں سرد لہر دوڑ گئی. وہ گمسم تھی. کیا معلوم ہوا؟ اطلاع اچھی نہیں ہے. کیا ہوا کملا کو؟ ابھی ٹھیک سے کچھ نہیں معلوم. صرف یہ بات کنفرم ہوئی کہ کملا نامی اس لڑکی کو لاک اپ سے نکالا گیا تھا. اسے نکالنے والا ہیڈ انچارج مرکز ہی تھا. اس وقت شیرخوار بچہ بھی کملا کے ساتھ تھا. کیوں نکالا تھا اسے؟ دیکھو مسٹر شاہ، تم نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھو گے اور کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤ گے جس کے سبب یہاں تمہاری اور ہماری مشکلات میں اضافہ ہو. اگر تم نے میری بات سن کر پرسوں کی طرح تیش کھانا ہے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو جانا ہے تو پھر میں کچھ نہیں بتاؤں گی. نڈھال سا ہو کر میں فرش پر بیٹھ گیا. ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے کہا، ٹھیک ہے سوزی، تم بتاؤ. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. صفدر نے بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے. سوزی بولی، مرکز نے کملا کو یہ کہہ کر لاک اپ سے نکالا تھا کہ اسے تم بلا رہے ہو. اس نے کہا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے اور تم چاہتے ہو کملا تمہاری دیکھ بھال کے لیے 2-4 روز تمہارے پاس رہے. میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے.
یہ بات اب میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ مجھ سے ملاقات کے دوران کملا کی ماں اور سیوک کمار بار بار میری خیریت کیوں پوچھ رہے تھے۔ ان کے خیال میں بیمار تھا اور کملا میری سیوا میں مصروف تھی۔ تو کیا مرکز نے کملا کی جان لے لی؟ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ابھی تو مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جس لڑکی کی موت کے بارے میں خبر آئی تھی وہ کملا تھی یا کوئی اور کیسے ہو سکتی ہے؟ اتر پردیشی قیدیوں میں صرف وہی بد نصیب تو غائب ہے۔ صفدر کی درد میں ڈوبی آواز ابھری۔ مگر یہاں مزید اتر پردیشی قیدی بھی موجود نہیں۔ تقریباً 60 افراد کا ایک گروپ اور ہے۔ وہ لوگ 3 مہینے پہلے یہاں ٹرسٹ پہنچے تھے۔ وہ اب بھی سیکنڈ انٹری میں ہیں۔ ان میں بھی لڑکیاں موجود تھیں؟ امید کی کرن میرے ذہن میں نمودار ہوئی۔ زیادہ تو نہیں تھی مگر 5-6 تو ہوں گی۔ لڑکی کی موت کی اطلاع تم تک کیسے پہنچی تھی؟ وہ ذرا جھجک کر بولی۔ ہر ماہ پہلے ویکینڈ کی رات باس مائیکل میرے ساتھ گزارتا ہے۔ اس رات بھی 9 بجے کے قریب اس نے میرے پاس آنا تھا، لیکن وہ 10 بجے آیا۔ جلدی میں تھا۔ اس نے کہا کہ ایک انڈین لڑکی ہلاک ہو گئی ہے۔ میں کنگ کی طرف جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، اب کل ہی ملاقات ہوگی۔ میں نے پوچھا کیسے ہلاک ہوئی، تو وہ بولا جیسے یہ لوگ ہوتے ہیں، مرنے کی بہت جلدی ہوتی انہیں، بس بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ پھر مجھے اپنی زیر نگرانی بردوں کے بارے میں وہ ضروری ہدایات دے کر چلا گیا۔ صفدر نے کہا، دیکھو مس سوزی، تم ہماری پریشانی کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہو۔ وہ زندہ ہے یا خدا نخواستہ مر گئی ہے، جو کچھ بھی ہے ہمیں جلد از جلد معلوم ہونا چاہیے۔ تمہاری ادھوری اطلاع نے ہمیں سولی پر چڑھا رکھا ہے۔ تم انچارج ہو یہاں کی، اگر تم بھی ہمیں اس کے انجام کے بارے میں نہیں بتا سکتی ہو تو اور کون بتائے گا؟ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں پھر یہ کہوں گی کہ تم جذبات میں آ کر اب کوئی اور قدم مت اٹھانا۔ مائیکل اپنے دوست کی موت پر پہلے ہی بہت بھڑکا ہوا ہے۔ اگر تم سے مزید کوئی غلطی ہوئی تو وہ کنگ کو تمہارے لیے بدترین سزا پر آمادہ کر لے گا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی، پھر جیسے حوصلہ جمع کر کے بولی، اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ انڈین لڑکی کے حوالے سے خود کو کسی بھی بری خبر کے لیے تیار رکھیں۔ کرائسٹ سے دعا کریں کہ وہ بچ گئی ہو، مگر آثار اچھے نظر نہیں آتے۔ وہ واپس چلی گئی۔ ہم دونوں نے رات کا بچا کھچا حصہ نیم غنودگی اور نیم بیداری میں گزار دیا۔ ارنگا میں ہم دونوں سے جو شدید مار پیٹ ہوئی تھی اس کے اثرات ابھی تک جسم پر موجود تھے۔ صفدر دائیں کروٹ پر لیٹ نہیں سکتا تھا۔ مجھے بھی دائیں کروٹ سے لیٹنا سخت دشوار محسوس ہوتا تھا، لہٰذا ہم چت لیٹتے تھے یا اس طرح لیٹتے تھے جیسے ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہوں۔ اس روز سوزی کی مہربانی سے ایک اور مثبت تبدیلی آئی۔ ایرانی جعفر رضا کو ہمارے کمرے میں سے شفٹ کر دیا گیا۔ دراصل مبارک امین کے قتل کے بعد سے جعفر رضا ہم دونوں سے بہت سہما رہتا تھا۔ اس نے ایک پہرے دار کے ذریعے سوزی تک کی شکایت پہنچائی تھی کہ اسے خطرناک قیدیوں کے ساتھ بند کیا گیا ہے، لہٰذا وہ رات بھر جاگتا رہتا ہے۔ سوزی نے کمال مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے جعفر رضا کو ہمارے کمرے سے شفٹ کر دیا اور اس کی جگہ شہنشاہ ظرافت زری گل کو ہمارے پاس بھیج دیا۔ زری گرم جوشی سے ملا، لیکن وہ خاصے خراب موڈ میں تھا۔ سچ کہتے ہیں استاد صاحب کہ بد سے بدنام برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ صفدر صاحب بہت اچھا مالش کرتا ہے، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ ایک مرتبہ لاہور میں صفدر صاحب نے مشتبہ کنور صاحب کا مالش کیا تھا اور وہ اش کر اٹھا تھا، لیکن یہاں کوئی صفدر صاحب کو مالش کے لیے نہیں کہتا کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ چونکہ مالش کے بارے میں بدنام ہو چکا ہے، اس لیے کو اور کوئی مالش کے لیے بلوا لیتا ہے۔ خود جاز کی طرح کو یہاں بھی مالشی کا ڈیوٹی مرحمت فرما دیا گیا ہے۔ وہ بدبخت مائیکل اور اس کا یار دوست سے یہاں بھی دن رات مالش کروا رہا ہے۔ اوہو، یہ تو بڑی دردناک خبر ہے۔ مستقبل کا کروڑ پتی خانزادہ اور اسے ایرو غیروں کی مالش کرنا پڑ رہی ہے۔ صفدر بولا، یہ سب تمہارے بڑے بولوں کا نتیجہ ہے زری گل۔ تم فرنگی عورتوں سے فرش پر ٹاکی پھروانے کی بڑکے مارا کرتے تھے نا، اب تمہیں انہی فرنگوں کی مٹھی چاپی کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ سارا بے عزتی ہمارے اندر آگ کا مافک جمع ہو رہا ہے صفدر صاحب۔ جب یہ آگ پٹے گا نا تو آدھا انگلینڈ جل جائے گا۔ صفدر بولا، تمہاری دم کوئی بھی مروڑے، تمہارا غصہ انگلینڈ پر ہی نکلتا ہے۔ کیوں نہ نکلے؟ اس نے ہم کو 100 سال غلام بنا کر رکھا، اب ہر کوئی ہم کو غلام ہی سمجھتا رہے گا کیا؟ زری خاصا بھرا ہوا تھا، تادیر اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ اسے بھی مبارک امین کے قتل کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور وہ اس خبر پر دل ہی دل میں بہت خوش بھی ہوا تھا، مگر بعد میں مائیکل اور اس کے ساتھیوں نے اس سے مالش کروا کر اس کی ساری خوشی غارت کر دی تھی۔ زری کی باتوں سے یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ پرسوں رات اس ہاسٹل کے ہیڈ انچارج مرکز کی بھی مالش کرتا رہا ہے۔ ہم نے زری سے مرکز کے بارے میں تفصیل پوچھی۔ وہ کافی کچھ جانتا تھا۔
اس نے بتایا۔ مرکز کا رہائش گاہ فوارے کا بالکل سامنے ہے۔ دائیں طرف سے جو راہداری نکلتا ہے وہ تھوڑا سا خم کھا کر سیدھا اس کے مکان تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنی 5 عورتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کا اپنا عمر 40 سے کچھ اوپر ہوگا، لیکن اس کے پاس جو عورتیں ہیں وہ سارا کا سارا کم عمر ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سب عورتیں بردوں میں سے چنا گیا ہے۔ ان میں سے صرف ایک عورت مقامی ہے۔ وہ فارمی مرغی کے مافک بہت موٹا ہے اور ہر وقت چخ 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 کرتا رہتا ہے۔ اب اس کا عمر 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ باقی لڑکیوں پر حکم چلاتا ہے اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ مرکز چونکہ بہت لمبا دھوش ہے، اس لیے اس کی کمر میں درد رہتا ہے۔ کمر کا مالش کے لیے اس نے ہم کو بلایا تھا۔ خواہ وہ بدبخت ہمارے سامنے ہی شراب پیتا رہا اور ایک لڑکی سے اٹکھیلیاں بھی فرماتا رہا۔ وہ چہرے سے تو بہت غسیلا اور خشک نظر آتا ہے، لیکن شراب پینے کے بعد وہ ایک دم رنگ رنگیلا ہو جاتا ہے۔ ہم 2 مرتبہ اس کا مالش کرنے گیا۔ دونوں مرتبہ ہم نے اس کا یہ مصروفیت دیکھا۔ زری گل جو کچھ بتا رہا تھا وہ ہمارے اندیشوں کو مضبوط تر کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس سے پہلے سوزی نے بھی یہی اشارہ دیا تھا کہ مرکز اپنے چہرے مہرے کے برعکس رنگین طبع شخص ہے اور اس سے کوئی برائی بھی بعید نہیں۔ اب زری سے یہ نئی بات معلوم ہوئی تھی کہ ادھیڑ عمر مرکز نوعمر لڑکیوں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے۔ اس بات میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں دکھائی دیتی تھی کہ مرکز نے اپنی عیاشی کے لیے کملا کو لاک اپ سے نکلوایا ہوگا۔ صفدر نے کہا، مگر مجھے ایک اور چیز شک میں ڈال رہی ہے۔ سوزی کے بیان کے مطابق لڑکی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے مائیکل کنگ براؤن کی طرف گیا تھا، اور کنگ براؤن یہاں نہیں رہتا۔ وہ اس زیر زمین کمپلیکس میں ہے جہاں کل آپ کو لے جایا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہلاک ہونے والی لڑکی کملا نہیں تھی، یا پھر کملا کو مرکز نے ہلاک نہیں کیا۔ صفدر کی بات واقعی غور طلب تھی۔ ہم دیر تک اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ دل سے بار بار یہی دعا نکل رہی تھی کہ جو لڑکی ہلاک ہوئی ہے وہ کملا نہ ہو۔ صفدر کل رات کا جاگا ہوا تھا، اس لیے جلدی سو گیا۔ زری گل بھی خراٹے لینے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ میں دیر تک کروٹیں لیتا رہا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات کے قریباً 11 بج چکے تھے۔ ٹرسٹ کی عمارت میں خاموشی کا راج تھا۔ ہمارے کمرے کا دروازہ باہر سے مقفل تھا۔ مسلح پہرے دار دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا تھا۔ اس کا سر کبھی ایک طرف ڈھلک جاتا، کبھی دوسری طرف۔ میں بہت دیر تک اس کے سر کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا۔ آخر اس کا سر ستون کے ساتھ ٹک گیا۔ وہ گہری نیند سو گیا۔ زری گل نے چھوٹا سا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ وہ ہمارے کمرے میں آنے سے پہلے ہی کہیں سے ایک پیچکس چرا لایا تھا۔ آج دوپہر اس نے یہ پیچکس میرے حوالے کر دیا۔ زری کا خیال تھا کہ شاید ہم کسی وقت میں یہ اس پیچکس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکیں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ پیچکس آج رات ہی استعمال ہوگا اور اسی کام کے لیے استعمال ہوگا جس کام کے لیے بنا ہے، یعنی پیچ کھولنے کے لیے۔ میں سلاخدار دروازے کے قریب بیٹھ گیا، اپنا ایک ہاتھ بآہستگی سلاخوں سے باہر نکالا، پھر کلائی کو موڑا اور پیچکس کی مدد سے کنڈی کے 4 پیچ کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کوشش طویل ثابت ہوئی لیکن لا حاصل نہیں رہی۔ قریباً 1 گھنٹے کی محنت شاقہ کے بعد میں دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے سینے میں الاؤ سا دہک رہا تھا اور مرکز کی منحوس صورت بار بار نگاہوں میں گھوم جاتی تھی۔ ٹرسٹ میں ہتھیاروں کی نمائش ممنوع تھی، لہٰذا پہرے دار کا ریوالور بھی اس کے لباس میں تھا۔ میں ریوالور حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو بنا بنائے کام بگڑ سکتا تھا۔ میں پہرے دار کو اس کے حال پر چھوڑ کر اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے راہداری کی طرف مڑ گیا۔ پیچکس یعنی اسکرو ڈرائیور میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے چاقو کے طور پر استعمال کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ تھا۔ آج زری گل نے مجھے مرکز کی قیامگاہ کے بارے میں اتنی وضاحت سے بتایا تھا کہ میں کہیں بھی رکے بغیر مرکز کے رین بسیرے پر پہنچ گیا۔ یہ کوارٹرز کی طرز کے 5-6 مکانات تھے۔ بظاہر سادہ نظر آتے تھے لیکن اندر سے کافی آرام دہ تھے۔ بیرونی 4 دیواری پھلانگنے میں مجھے زیادہ دشواری نہیں ہوئی۔ کسی کمرے سے ایئر کنڈیشنر چلنے کی مدھم آواز آ رہی تھی۔ میں ابھی صحن میں کھڑا اسی آواز پر غور کر رہا تھا کہ ایک تاریک گوشے میں کسی سائے نے حرکت کی۔ میں گہری تاریکی میں تھا اور سایہ نیم تاریکی میں تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی پہرے دار انیس تھا جو پہلے روز ہمارے کمرے پر تعینات تھا۔ وہ انڈین تھا اور اردو، انگریزی، پنجابی سب سمجھتا تھا۔ اس نے مقامی زبان میں کچھ کہا۔ یقیناً یہی پوچھا تھا کہ اس وقت اندھیرے میں کون مٹر گشت کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ پتھر کی طرح ساکت کھڑا رہا۔ میری پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ انیس مجھے غور سے دیکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ شاید اسے شک ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں نے دھوکہ کھایا ہے اور یہاں کوئی موجود نہیں۔ جو ہی وہ مجھ سے 5-6 قدم کی دوری پر پہنچا اور اسے یقین ہو گیا کہ اس کی گناہگار آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا، میں نے لپک کر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کا دہن چیخنے کے لیے کھلا، مگر گردن میرے شکنجے میں آئی تو آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اسکرو ڈرائیور اس کی شیرک پر رکھ دیا۔ خبردار، آواز نکالی تو یہ گردن میں دھانسا دوں گا۔ میری آواز پہچان کر اس کے جسم میں تھر تھری سے نمودار ہوئی۔
مبارک کے قاتل کی حیثیت سے میری ٹھیک ٹھاک دہشت بیٹھ چکی تھی۔ نصف درجن گارڈز کی موجودگی میں میں نے جس طرح اس کی کھوپڑی توڑی تھی وہ ایک اثر انگیز منظر ثابت ہوا تھا۔ میں نے اس کے کان میں پھنکارتے ہوئے کہا، میری بات پورے دھیان سے سنو، میرے سر پر خون سوار ہے۔ تم نے کسی حرام زادے کے ساتھ نمک حلالی کی کوشش کی تو 1 سیکنڈ میں اوپر پہنچا دوں گا۔ میں نے باقاعدہ اس کی گردن اوپر کی، اوپر، بہت اوپر۔ ماریتینیا کے تاریک آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے، ان کے دل بھی جیسے دہشت زدہ انڈین کے دل کی طرح دھڑک اٹھے تھے۔ میں نے بے رحمی سے اسکرو ڈرائیور کی نوک انیس کی گردن میں چبھوئی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپ اٹھا۔ اس نے غالباً مچھر سے بچنے کے لیے کوئی بدبودار تیل چہرے اور ہاتھوں وغیرہ پر مل رکھا تھا۔ تیل کی بو میرے نتنوں میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ اسکرو ڈرائیور کا بے رحم دباؤ محسوس کر کے انیس کی حالت اور پتلی ہو گئی۔ اگر مزید جینے کی خواہش ہے تو مجھے سیدھا اپنے باپ مرکز کے کمرے میں لے چلو۔ بولو، منظور ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کا رخ مکان کے اندرونی حصے کی طرف کیا۔ وہ مجھے راہداری کے سامنے لے آیا۔ یہاں جالی دار دروازہ لگا تھا۔ دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ مقفل سے مراد یہ کہ اندر سے کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے انیس کے گلے پر بازو کا دباؤ تھوڑا سا کم کیا کہ دروازہ کھلواؤ، اور تمہاری زندگی کی ضمانت بس اسی میں ہے کہ تمہارا دماغ کوئی چالاکی نہ دکھائے۔ انیس چند لمحے تذبذب میں نظر آیا، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ سمر کی طرف اشارہ تھا کہ وہ میری بات ماننے کو تیار ہے۔ میں نے اس کی گردن پر دباؤ مزید کم کر دیا، تاہم شیرک پر اسکرو ڈرائیور کا بے رحم دباؤ بدستور موجود تھا۔ انیس نے گلا کھنکار کر صاف کیا اور پھر کسی کو مقامی زبان میں آواز دی۔ اس کی دوسری تیسری آواز پر قدموں کی کھٹ پٹ سنائی دی۔ راہداری میں مدھم روشنی تھی۔ میں نے ایک فربندہ ملازمہ کو دیکھا۔ وہ سلیپر گھسیٹتی اور بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ میں پوری طرح چوکس ہو گیا۔ سیاہ فام ملازمہ نے جالی دار دروازے کی کنڈی کھولی۔ نیند سے بیدار کیے جانے پر وہ اتنا تل ملائی ہوئی تھی کہ اس بھلی مانس نے انیس پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ بڑبڑاتی ہوئی اور اپنے چوڑے کولوں کو ہلکورے دیتی ہوئی واپس چلی گئی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تو میں انیس سمیت اندر داخل ہوا۔ ایک کمرے کی کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ اندر نیلگوں بلب کی روشنی تھی۔ اس روشنی میں 2 لڑکیاں آرام دہ بستر پر اوندھی سیدھی پڑی نظر آئیں۔ وہ گہری نیند سو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک سیاہ فام تھی اور دوسری گندمی رنگت کی۔ یہ نوخیز کلیاں یقیناً مرکز کی 5 عدد رکھیلوں میں سے تھیں۔ ان پر طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے میں آگے بڑھ گیا۔ پلائی ووڈ کے ایک دروازے کے سامنے جا کر انیس رک گیا۔ یہ تیرے باپ کا کمرہ؟ ہاں۔ تو خاموش کیوں کھڑے ہو؟ آواز دو سے۔ انیس نے ڈرتے ڈرتے دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر اندر سے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ جواب میں انیس نے کچھ کہا۔ چند سیکنڈ بعد کھڑکی میں روشنی ہوئی اور پھر مرکز نے دروازہ کھول دیا۔ مرکز کے سامنے آنے سے پہلے ہی میں انیس کو فرش پر لٹا چکا تھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ اب اس کے سر پر ڈھول بھی پیٹے جاتے تو اس کے کان پر جوں نہیں رنگنے والی تھی۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا مخصوص حربہ آزمایا تھا اور 2-3 گھنٹوں کے لیے اسے ہر تکلیف سے آزاد کر دیا تھا۔ مرکز نے اپنے ایئر کنڈیشن بیڈ روم میں سے اپنی لمبی گردن نکال کر دائیں بائیں دیکھا۔ میں ایک ستون کی اوٹ میں تھا۔ دفتن اسے شدید خطرے کا احساس ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ واپس کمرے میں گھس کر کسی ہتھیار وغیرہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا، میں اس کی لمبی گردن ناپ چکا تھا۔ مرکز کے حلق سے اوق کی آواز نکل کر رہ گئی۔ وہ بری طرح تڑپا مگر چند سیکنڈ میں بے بس ہو کر ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی جدوجہد کا ایک منظر بڑا دلچسپ تھا۔ وہ بار بار منہ کھول کر اپنے مددگاروں کو آواز دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر آواز اس کے اندر سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ ہر بار ناکام ہو جانے کے بعد اس کے چہرے کی حیرت آمیز وحشت کچھ اور بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ قیامت تک بھی زور لگائے گا نا تو بغیر آواز کے ہی چیخے گا۔ بات اس کے سمجھ میں آ گئی۔ اس نے بار بار منہ کھولنا اور بند کرنا ترک کر دیا۔ اس کے سیاہ بدن پر بغیر بازو کی بنیان تھی اور ایک پاجامہ نما چیز تھی۔ اس کے بستر پر ایک قیامت سوئی پڑی تھی۔ یہ لڑکی گندمی رنگت کی تھی مگر خاصی خوبصورت تھی۔ عمر بمشکل 17-18 سال رہی ہوگی۔ اس کی چھوٹی سی ناک میں ایک طلائی نتھلی تھی جو ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ یہ نیم عریاں لڑکی بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ اسے خوابگاہ میں ہونے والی گڑبڑ کا متعلق پتہ نہیں چلا۔ میں نے دیکھا کمرے میں ایک بغلی دروازہ بھی موجود ہے۔ میں نے ٹانگ کے دباؤ سے دروازہ کھولا۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ یہاں حبس تھا کیونکہ اے سی کی ہوا یہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس کمرے میں صوفے رکھے تھے اور ٹی وی پڑا تھا۔ غالباً یہ کمرہ ٹی وی لاؤنج کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ یہاں مجھے ایک دیوار پر ہولسٹر بھی لٹکا نظر آ گیا۔ میں نے مرکز کی گردن چھوڑے بغیر ہولسٹر میں سے ریوالور نکال لیا اور اسکرو ڈرائیور پتلون کی جیب میں رکھ لیا۔
بھرا ہوا ریوالور ہاتھ میں آنے کے بعد میرے اعتماد میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اچھی طرح مرکز کی تلاشی لی اور اس کے بعد اسے فرش پر اوندھا لٹا دیا۔ وہ میری ہدایات پر بلا چوچرا عمل کر رہا تھا۔ میں نے اسے دھمکایا کہ اگر اس نے کوئی پھرتی دکھائی تو مبارک امین کی طرح کم از کم 3 سوراخ اس کی کھوپڑی میں ضرور ہو جائیں گے۔ ویسے بھی امید نہیں تھی کہ یہ مزمحل جسم والا ادھیڑ عمر اونٹ کوئی پھرتی دکھا سکے گا۔ جب وہ مجھ سے زور آزمائی کر رہا تھا تو مجھے اس کے بدن میں واضح طور پر کھوکھلاپن محسوس ہوا تھا۔ شاید حد سے بڑی ہوئی سیاہکاریوں نے اس کے چہرے کی طرح اس کے جسم کو بھی بنجر کر دیا تھا۔ میں نے بغلی کمرے کا دروازہ کھول دیا اور مرکز کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انیس کو بھی خوابگاہ میں گھسیٹ لیا۔ خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کرنے کے بعد مجھے تسلی ہو گئی۔ اب کسی کے دخل در معقولات کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ خوابگاہ کی لائٹ آف کرنے کے بعد میں اس لمبوترے کمرے میں آ گیا جو غالباً ٹی وی لاؤنج تھا۔ میں نے مرکز کو صوفے پر بٹھایا اور خود 10-12 فٹ دور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں اور انگلی ٹریگر پر تھی۔ موت کے خوف سے مرکز کا سیاہ چہرہ کچھ اور سیاہ پڑ گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ اس کپ کپی کو چھپانے کے لیے بار بار ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لیتا تھا۔ اس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ اس کا اشارہ انیس کی طرف تھا۔ کچھ دیر کے لیے انڈیا کی سیر کرنے گیا ہے۔ اپنے بیوی بچوں سے ملے گا، گنگا جل پیے گا، تمہارے اور کنگ براؤن کے حق میں دعا کرے گا اور واپس آ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے میں۔ اور اگر یہ بے ہوشی میں مر گیا تو میری ڈبل سینچری مکمل ہو جائے گی۔ 199 بندے میں پہلے ہی پار کر چکا ہوں۔ مرکز اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ وہ خاصا خوف زدہ تھا۔ اگلے 10 منٹ میں نے اس کے خوف کو 5-6 گنا اور مزید بڑھا دیا۔ اس کی آنکھیں پیلی پڑ گئیں اور موت اسے اپنے سامنے دکھائی دینے لگی۔ اس کی ساری ہیڈ انچارجی ناک کے راستے بہہ گئی اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ اس کے سارا جسم بھی کانپنا شروع ہو گیا۔ باقی باتیں چھوڑو، مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے۔ کملا کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے؟ میں یہ بات مانتا ہوں کہ میں اس لڑکی کو لاک اپ سے لایا تھا، مگر میں نے صرف کنگ کی ہدایت پر ایسا کیا تھا۔ میں نے اسی رات لڑکی کو بچے سمیت کیمپس میں پہنچا دیا تھا۔ کیمپس اس زیر زمین علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں 2 روز پہلے مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر لے جایا گیا تھا۔ کنگ کو اس لڑکی سے کیا کام تھا؟ اس بارے میں مجھے معلوم ہوتا تو میں تمہیں بتانے میں 1 منٹ کی تاخیر نہیں کرتا۔ اس کی حالت ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ پتلی ہو رہی تھی۔ لگتا ہے کہ تمہارے منہ میں اپنی زبان کے بجائے کتے کی زبان پیوند کی گئی ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہو اور اتنے بے غیرت ہو کہ کہیں لڑکھڑاتے بھی نہیں ہو۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت طرح کی قسمیں کھا سکتے ہو۔ تم قسم کھا سکتے ہو کہ تم خدا کے عبادت گزار بندے ہو۔ تم نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ تمہیں اس بڑھاپے میں نوعمر لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ تم پردہ فروشی کر کے حق حلال کی روزی کما رہے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ اس قسم کی بہت سی قسمیں تم کھا سکتے ہو، لیکن یہ قسمیں تمہاری جان نہیں بچا سکتی۔ آج کی رات تمہاری جان صرف سچ بولنے سے بچ سکتی ہے، یہ بتانے سے بچ سکتی کہ آدھی رات کو تم کمسن کملا کو لاک اپ سے نکال کر کہاں لے گئے تھے اور کیا کیا اس کے ساتھ، اور یہ کہ وہ اب کہاں ہے۔ مرکز نے تھوک نگلنا چاہا لیکن اس کے منہ میں غالباً تھوک بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اسے کھانسی کا دورہ پڑا اور کئی سیکنڈ تک اس کے حلق سے کھیں کھیں کی آواز نکلتی رہی۔ میری بات کا یقین کرو، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ اب کہاں ہے۔ میری ڈیوٹی بس یہی تھی کہ میں اسے کیمپس میں پہنچا دوں۔ پہنچا کر میں واپس آ گیا تھا۔ اچھا، وہ انڈین لڑکی جو ہلاک ہوئی تھی وہ کون تھی؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، صرف باس مائیکل سے اتنا معلوم ہوا تھا کہ کیمپس میں ایک انڈین لڑکی ہلاک ہو گئی ہے۔ میں نے ریوالور مرکز کی پیشانی کی طرف سیدھا کیا اور ایک آنکھ بند کر کے نشانہ لے لیا۔ بڑے بے خبر ہو تم۔ میرا خیال ہے ایسے بے خبر ہیڈ انچارج سے چھٹکارا پا کر کنگ براؤن بہت خوش ہوگا۔ میں نے ٹریگر پر دباؤ بڑھایا تو مرکز کی باقاعدہ گھگی بن گئی۔ اس کے منہ سے ناقابل فہم آوازیں نکل رہی تھیں۔ خدا کے لیے گولی مت چلانا، گولی مت چلانا۔ تو بتاؤ، کملا کو لاک اپ سے کیوں نکالا تھا اور دوسرے قیدی کو یہ کیوں بتایا تھا کہ اس کو میں نے بلایا ہے؟ وہ صرف اس لیے تھا کہ کملا میرے ساتھ آنے سے انکار نہ کرے۔ مجھے ہرکولس کے نائب کپتان آرتھر سے معلوم ہوا تھا کہ کملا اور دیگر قیدی تم پر بے پناہ اعتماد رکھتے ہیں اور جہاز میں سفر کے دوران تم ہی ان سب کی دیکھ بھال کرتے رہے ہو۔ بدبخت مرکز سخت خوفزدہ ہونے کے باوجود چکنا گھڑا ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے اب تک ایک بھی ٹھوس بات نہیں بتائی تھی۔ میرا پیمانہ صبر لبریز ہونے لگا۔ میں یکدم اٹھا اور پھر اس کی لمبوتری گردن دبوچ لی۔ اس کے حلق سے ڈری ڈری آوازیں نکلنے لگی، لیکن تھا ڈھیٹ، آخری حد تک خوفزدہ بھی تھا اور اپنے جھوٹ پر اڑا ہوا بھی تھا۔ میں نے اسے گھسیٹ کر اٹیچ باتھ روم میں لے آیا۔
یہاں باتھنگ ٹب جھاگدار پانی سے لبالب بھرا تھا۔ میں نے مرکز کا سر سیدھا ٹب میں گھسیڑ دیا۔ اس کی سانس بند ہونے لگی تو وہ مچھلی کی طرح تڑپا۔ اس کا پیجامے نما پہناوا کمر سے کھسک گیا اور وہ نیم اریاں ہو گیا۔ جب اس کی سانس بالکل بند ہونے لگی تو میں نے اس کا سر ٹب سے نکال دیا۔ کہاں ہے کملا؟ اس نے پھر وہی راگنی الاپنے کی کوشش کی۔ میں نے دوبارہ اس کا سر پانی میں ڈبو دیا۔ 2-4 خوفناک غوطے کھانے کے بعد مرکز کی مزاحمت یکلف دم توڑ گئی۔ وہ باتھ روم کے فرش پر گر گیا اور زور زور سے اسبات میں سر ہلانے لگا۔ اس حرکت کا مطلب یہ تھا کہ وہ اگلے غوطے سے بچنا چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں مجھے مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کو تیار ہے۔ وہ باتھ روم سے نکلنا چاہتا تھا مگر میں اسے ٹب کے قریب ہی رکھنا چاہتا تھا تاکہ اگلے غوطے کا خوف مرکز کے سر پر سوار رہے اور وہ جھوٹ بکنے سے گریز کرے۔ اس کی حالت اتنی پتلی تھی کہ 3-4 منٹ تک اسے اپنی برہنگی کا احساس بھی نہیں ہوا اور وہ اسی طرح دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ اس دوران میں اس نے 1-2 بار قے بھی کی۔ اس کی حالت قدرے سنبھلی تو میں نے ریوالور کی نال ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ کہاں ہے کملا؟ میں سچ کہتا ہوں، میں نے اس کے پاس کچھ نہیں کیا، وہ کنگ کے پاس تھی۔ تھی کیا مطلب؟ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ مر چکی ہے۔ مرکز کی آواز میرے کانوں میں بم کے دھماکے کی طرح گونجی۔ میں سکتے کسی کیفیت میں مرکز کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مر چکی ہے اور اس کا بچہ اس سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ وہ دونوں کیمپس میں ہی تھے۔ کس نے مارا تھا انہیں؟ مجھے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ مرکز کے ہونٹ تھرائے۔ وہ تھوک نکل کر بولا، اسقف اور اس کے دوستوں نے۔ یہ اسقف کون ہے؟ وہ کنگ کا بیٹا ہے۔ کہاں رہتا ہے وہ؟ کیمپس میں، کنگ کے ساتھ۔ کیا کیا تھا ان لوگوں نے کملا کے ساتھ؟ میری آواز دکھ کے بوجھ سے کرا اٹھی تھی۔ بس مار دیا۔ کسی کو مار دینا ان کے لیے ایک شغل ہے۔ مجھے تفصیل بتاؤ۔ بس وہ ایک دن اس سے کھیلتے رہے، پھر اسے مار ڈالا۔ اس پر جنسی تشدد کیا گیا تھا؟ نہیں، جنسی تشدد جیسی کوئی بات نہیں تھی۔ کیا بکتے ہو؟ درندہ اپنی درندگی سے کیسے باز رہ سکتا ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو تم اسقف کو دیکھو گے تو خود یقین کر لو گے۔ وہ خود کو قریباً گھسیٹتا ہوا باتھ روم کے دروازے کی طرف لے گیا۔ بیڈ کے ساتھ ہی سائڈ ٹیبل موجود تھی۔ اس نے ٹیبل کی نیچے والی دراز کھولی اور اس میں سے ایک فوٹو البم نکال لیا۔ البم کے شروع میں ہی گروپ فوٹو موجود تھا۔ وہ ایک چہرے پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، یہ اسقف ہے۔ اسے عام طور پر ماسٹر اسقی کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی تازہ تصویر ہے۔ میں دنگ رہ گیا۔ موٹی ناک والا ایک سفید فام لڑکا جس کی عمر بمشکل 10-11 سال رہی ہوگی، اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ بڑی شان سے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ہلکی براؤن تھی اور کم عمری میں ہی اس کے چہرے سے خشونت اور کرختگی کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ بڑا قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا۔ گلے میں سونے کی جڑاؤ زنجیر تھی۔ اس کے دوست بھی حلیے اور تاثرات کے لحاظ سے اس سے ملتے جلتے تھے۔ اس بچے نے مارا ہے کملا کو؟ ہاں، یہی کنگ کا صاحبزادہ ہے۔ باقی لڑکوں میں سے 2 اس کے کزن اور 2 دوست ہیں۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میں نے بیڈ روم کی دونوں لائٹس اتار لیں۔ اب اگر بستر پر موجود لڑکی جاگ بھی جاتی تو وہ کمرے میں روشنی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ مرکز کی گردن دبوچی اور اسے پھر سے باتھ روم کے اندر لے گیا۔ میں نے اسے ٹب کے سامنے بٹھایا اور خطرناک لہجے میں کہا، دیکھو مرکز، مجھے کنگ اور اس کے لڑکے کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دو، ورنہ چند منٹ کے اندر اس ٹب میں تمہاری لاش تیرتی نظر آئے گی۔ میرے لب و لہجے نے خاطر خاصر کیا۔ مرکز ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، یہ کنگ کا بڑا بیٹا ہے اور کنگ کا جانشین بھی۔ کنگ اس کی تربیت اپنے جانشین کے طور پر ہی کر رہا ہے۔ وہ اسے بے حد دلیر، بے رحم اور پتھر دل بنا دینا چاہتا ہے۔ اس چھوٹی سی عمر میں ہی ماسٹر اسقی ہر قسم کے اسلحے کے استعمال سے واقف ہے۔ وہ صرف تفریح کے طور پر کسی راہ چلتے بڑھتے کو گولی مار کر ہلاک کر سکتا ہے۔ ابھی صرف 3-4 دن پہلے اس نے ایک آٹومیٹک نئی رائفل ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک نائجیرین بردے کو چلنی کر دیا تھا۔ وہ کنگ کی ہر توقع پر پورا اتر رہا ہے، بلکہ کئی کام ان کی توقع سے بھی بڑھ کر کرتا ہے۔ البم ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا اور میں اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور یقین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مرکز جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اس بچے کی آنکھوں میں واقعی ایک ایسی خباثت بھری چمک موجود تھی جو اسے دوسروں سے جدا کرتی تھی۔ اس کے ارد گرد موجود بچوں کے چہرے بھی معصومیت سے یکسر محروم تھے اور وہ شکل و صورت سے ہی بدماش زادے دکھائی دیتے تھے، مگر اسقی کا رنگ ڈھنگ سب سے جدا نظر آتا تھا۔ مرکز نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، ماسٹر اسقی اور دیگر لڑکوں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی وجہ سے ہی کسی کو قتل کریں۔
وہ عام طور پر صرف تفریح کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور انہیں اس تفریح کی عادت ڈالنے والے ان کے بڑے ہی ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا ہال ہے۔ اس ہال کے اندر اینٹوں کی مدد سے بھول بھلائیاں بنائی گئی ہیں۔ یہ 6 فٹ اونچی دیواریں ہیں جن کا سلسلہ پورے ہال میں پھیلا ہوا ہے۔ نہتے شکار کو ان بھول بھلائیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ماسٹر اصغر اور اس کے ساتھی شکار کا پیچھا کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ شکار کے ہاتھ پشت پر باندھ دیتے ہیں تاکہ طاقتور ہونے کی صورت میں بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ بس اس شکار کو اذیتیں دے دے کر مار دیا جاتا ہے۔ اذیت دینے کے بے شمار طریقے ہیں۔ کبھی یہ بچوں سے چیبوکوں سے پیٹتے ہیں، کبھی چھوٹے چھوٹے خنجروں سے چرکے لگاتے ہیں، اور جب وہ ڈھال ہو کر گر جاتا ہے تو اس کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے یا فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں اکثر اس کی لاش منیامیوں کو دے دی جاتی ہے۔ یہ منیامی کون ہے؟ میں نے جانتے بوجھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ذرا سا ہچکچایا، مگر پانی سے بھرا ہوا ٹب اس کے سامنے تھا۔ وہ تھوک نگل کر بولا، باس مائیکل اور اس کے قبیلے کے لوگ منیامی کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ آدم خوری بھی کرتے ہیں۔ میں نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ مرکز اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ کملا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے بچے کو پٹک کر مار دیا تھا بچوں نے۔ بعد میں اسے بھول بھلائیوں کے اندر لے گئے۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ بھی زخمی ہو کر مر گئی۔ میرے کانوں میں جیسے سیسا اونڈیلا جا رہا تھا۔ جو کچھ مرکز بتا رہا تھا اگر سچ تھا تو بڑا ہی خوفناک سچ تھا۔ کملا کی صورت پھر میری نگاہوں میں گھوم گئی۔ میرے لیے یہ تصور سہانے روح تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کی آس لے کر لاک اپ سے نکلی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا کیا باتیں تھیں، وہ مجھ سے کیا کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اسے بے رحم آفت زادوں کے حوالے کر دیا گیا اور اس کی آخری چیخیں شوق و شوق قہقہوں میں ڈوب گئی تھیں۔ میری نگاہیں ایک بار پھر یہاں کے سفاک ولی عہد کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ اپنے ہمجولیوں کے درمیان بڑی شان سے اکڑ کر کھڑا تھا۔ وہ کملا اور اس کے بچے کا قاتل تھا، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ وہ ایک بچہ تھا۔ میں چاہتا بھی تو اس سے اتنی نفرت نہیں کر سکتا تھا جتنی کہ ایک درندہ صفت قاتل سے کرنی چاہیے تھی۔ اس نے جو کچھ کیا اس کے اصل ذمہ دار اس کے بڑے تھے۔ اس کا شیطان باپ تھا اور وہ ماحول تھا جس میں اسے پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ ماں بیٹے کی لاشوں کا کیا ہوا؟ اس کے بارے میں باس مائیکل ہی جانتے ہیں، غالباً۔ مرکز پھر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ میں اس کے ادھورے فقرے کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ یقیناً وہ لاشیں مائیکل اور اس کے ساتھیوں کے کام آئی ہوں گی۔ ممکن ہے کہ اس رات کیمپس کے کسی ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں 5-6 منیامیوں نے ایک دل پسند کھانا کھایا ہو۔ سوزی نے بھی تو یہی بتایا تھا کہ اس رات باس مائیکل نے اس کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا اور وہ کیمپس میں چلا گیا تھا۔ اس قسم کے نہ جانے کتنے وزٹ وہ پہلے بھی کر چکا تھا اور کرتا رہتا تھا۔ ان در و دیوار کے اسرار جتنے کھل رہے تھے اتنے ہی گمبھیر ہو رہے تھے۔ اب مجھے ایک سنہری موقع ملا تھا کہ میں مرکز سے کچھ پوچھ لوں۔ کم از کم جتنا اسے کچھ معلوم تھا وہ تو مجھ تک پہنچ ہی سکتا تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا رخ ماریا ٹرسٹ کی طرف موڑتا، ایک آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ یہ باریک سے نسوانی آواز اس نوخیز لڑکی کی تھی جو بیڈ روم میں سو رہی تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں 2-3 بار یقیناً مرکز کو ہی پکارا، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے ایک نلکا کھول دیا اور پانی پرشور آواز سے پلاسٹک کی ایک بالٹی میں گرنے لگا۔ یہ آواز لڑکی کو سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ مرکز باتھ روم میں ہے۔ میں 3-4 منٹ خاموشی سے انتظار کرتا رہا، پر دوبارہ کوئی آواز نہیں آئی۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکی سو گئی ہے۔ بہرحال اس کی نیند کچی ہو چکی تھی اور وہ کسی بھی وقت بیدار ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے اپنے کمرے کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ یوں تو میں دروازہ اچھی طرح بند کر کے آیا تھا، مگر پہرے دار کسی بھی وقت بیدار ہو کر دروازہ چیک کر سکتا تھا۔ میری سمجھ میں یہی بات آئی کہ اب زیادہ دیر مجھے یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میں نے پینٹ کی جیب سے ایک بار پھر اسکرو ڈرائیور نکال لیا۔ یہ اسکرو ڈرائیور مرکز کی گردن کو خاصی اذیت پہنچا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسکرو ڈرائیور دیکھ کر اس کی آنکھیں یرقان زدہ ہو گئیں۔ میں نے پھسپھسے جسم والے مرکز کو باتھ روم کے فرش پر پچھاڑ کر گھٹنا اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مجھے افسوس ہے مرکز، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا۔ خوف سے مرکز کی آنکھیں پھیل گئیں۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں نے کملا کو قتل نہیں کیا۔ تم جس طرح چاہو، میں یقین دلا سکتا ہوں تمہیں۔ تم نے قتل نہ بھی کیا ہو، مگر تمہیں زندہ چھوڑ دینا میرے لیے جان لیوا ہے۔ وہ بلک اٹھا۔ میں اپنی زبان بند کر لوں گا، میں اپنے ہونٹوں پر تالا لگا لوں گا۔ میں سمجھوں گا میں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں سنا۔ میں کرائسٹ کی قسم کھاتا ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ جاں بخشی کی ہزارہ اپیلیں ہیڈ انچارج کے چہرے پر درج تھیں اور اس کی حسن پرست آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک بات تو میں نے بھی محسوس کی تھی، اور وہ یہ کہ مرکز اتنا باہمت اور مضبوط نہیں تھا جتنا بظاہر نظر آتا تھا اور جتنا اسے اپنے عہدے کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ آج رات وہ ایک کمزور دل اور ناتواں شخص ثابت ہوا تھا۔ ایسے لوگ اکثر مہم جوئی سے گریز کرتے ہیں،
اور اگر ان کے ساتھ کوئی واردات ہو جائے اور خاموش رہنے میں عزت رہ جاتی ہو اور تحفظ بھی نظر آتا ہو تو وہ خاموش رہنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ مرکز اپنے ہمکار مائیکل کے سخت خلاف تھا۔ مرکز کی جابخشی کر کے اسے بعد میں مائیکل کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی، مگر دوسری طرف خطرات بھی تھے۔ مرکز اب تو وعدے پر وعدہ کر رہا تھا، مگر محفوظ ہونے کے بعد وہ ہر وعدے کو ملیا میٹ بھی کر سکتا تھا۔ میں چند لمحے تذبذب میں رہا۔ ایک بار تو دل میں آئی کہ اسے چھوڑ دوں، مگر پھر ذہن نے آخری فیصلہ مرکز کے خلاف ہی دیا۔ میں نے اس کے ہونٹ اپنی ہتھیلی کے ساتھ مضبوطی سے بند کیے۔ مجھے افسوس ہے مرکز، تمہیں جانا ہی ہوگا۔ میرا دایاں ہاتھ بلند ہوا اور 8 انچ لمبا اسکرو ڈرائیور دستے تک مرکز کے سینے میں گھس گیا۔ اس کے سیاہ جسم کو شدید جھٹکا لگا، آنکھیں دہشت آمیز اذیت سے پھٹ گئیں۔ میں نے دوسرا وار چند انچ نیچے کیا، دل کے مقام سے خون کا فوارہ پھوٹا اور اس کے بنیان کو بھگونے کے بعد باتھ روم کے فرش کو رنگین کرنے لگا۔ 1.5-2 منٹ میں مرکز ٹھنڈا ہو گیا۔ میں باتھ روم کی کنڈی ہٹا کر بآہستگی باہر نکلا۔ نوخیز حسینہ ایک بار پھر گہری نیند میں نظر آتی تھی۔ اس کے جسم پر نہایت مختصر لباس تھا اور مدہوشی کی نیند میں وہ بے ترتیب نظر آ رہا تھا۔ اس کے ریشمی بال پورے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ باتھ روم کے کھلے دروازے سے آنے والی روشنی میں انیس کا بے ہوش جسم بھی فرش پر پڑا نظر آ رہا تھا۔ مرکز کی موت کے بعد اب انیس کا چلچلاؤ بھی ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھا تھا اور اس کی گواہی میرے لیے موت کا پھندا تھی۔ میں اسے قالین پر گھسیٹتا ہوا احتیاط سے باتھ روم میں لے آیا۔ قریباً 2 منٹ بعد انیس بھی عزت مآب ہیڈ انچارج مرکز کے پاس پہنچ چکا تھا۔ لڑکی معصوم صورت تھی۔ میری خواہش تھی کہ وہ سوئی رہے۔ اس کی نیند ہی اس کی زندگی کی ضمانت تھی۔ وہ جاگ جاتی تو مجھے اس کے نازک جسم میں بھی 1-2 بار اسکرو ڈرائیور اتارنا پڑتا۔ انیس کے خاتمے کے بعد میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ مختلف جگہوں اور چیزوں سے اپنی انگلیوں کے نشانات صاف کیے، یہاں تک کہ جو ٹیوب لائٹس میں نے اتاری تھیں انہیں بھی اچھی طرح صاف کرنے کے بعد رومال سے پکڑ کر لگا دیا۔ ہر طرح کا اطمینان کرنے کے بعد میں احتیاط سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ مکان کی بیرونی دیوار پھلانگ کر میں احاطے میں پہنچا۔ نہ جانے کیوں میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ ٹرسٹ کی عمارت سے نکلنے کی کوشش میرے لیے سخت خطرناک ثابت ہوگی۔ میری چھٹی حص نے اطلاع دی تھی کہ کچھ نادیدہ آنکھیں یہاں ہر وقت نگراں ہیں اور فرار کی کوشش ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں۔ عین ممکن تھا کہ جس طرح ہرکیولس جہاز پر ٹی وی کیمرے نصب تھے، یہاں بھی نازک مقامات پر اس قسم کا انتظام موجود ہو۔ میں مختلف چیزوں کی آڑ دیتا ہوا واپس اپنے کمرے تک آ گیا۔ اب میری بچت کا دار و مدار اسی پر تھا کہ پہرے دار کے علم میں آئے بغیر میں واپس اپنے کمرے میں پہنچ جاؤں، اور نہ صرف کمرے میں پہنچ جاؤں بلکہ کنڈی کو بھی دوبارہ اس کے مقام پر فکس کر سکوں۔ جس طرح کوئی اچھا دن ہوتا ہے اسی طرح وہ رات اچھی تھی۔ میں نہ صرف سلامتی کے ساتھ واپس کمرے میں گھس گیا بلکہ کنڈی کو دوبارہ فکس کرنے کا موقع بھی مجھے مل گیا۔ پہرے دار مسلسل خواب دیدہ تھا، بس کبھی کبھی اس کا جسم جھٹکا کھاتا اور وہ دیوار سے پشت ہٹا کر اکڑو بیٹھ جاتا، لیکن یہ صورتحال 2-4 منٹ ہی جاری رہتی۔ اس کے بعد وہ پھر باسی مولی کی طرح لٹک کر دیوار سے ٹیک لگا لیتا اور گردن جھکا کر تھوڑی سینے پر ٹکا دیتا۔ میں نے سب سے پہلے کمرے کے باتھ روم میں جا کر ایک مرتبہ پھر اسکرو ڈرائیور اور اپنے ہاتھ پاؤں دھوئے۔ اپنے لباس کا جائزہ لے کر میں واپس دروازے کے پاس آ بیٹھا اور کنڈی کو پھر سے کسنے کی کوشش کرنے لگا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میری غیر موجودگی میں صفدر اور زری بھی گہری نیند سوئے رہے اور انہیں متعلق علم نہ ہو سکا کہ میں کیا چاند چڑھا کر آیا ہوں۔ دروازے سے سلاخوں میں سے ہاتھ نکال کر باہر کی کنڈی کو اس طرح کسنا کہ آواز بھی پیدا نہ ہو بڑا جان جوخم کا کام تھا۔ دانتوں پسینہ لے کر آنے والے اس کام میں مجھے کم و بیش 3 گھنٹے لگے۔ اس دوران میں پہرے دار کے بیدار ہونے کی وجہ سے 2-3 بار مجھے کام بھی روکنا پڑا۔ ایک مرتبہ پھر زری گل بھی بیدار ہو گیا اور باتھ روم میں جا کر 10-15 منٹ بیٹھا رہا۔ میں نے زری پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں جاگ رہا ہوں اور پیچیدہ میکینکی کر رہا ہوں۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا جب میں دروازے کی کنڈی کو دوبارہ اس کی جگہ پر بٹھانے اور لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ میری دونوں کلائیاں اکڑ کر رہ گئی تھیں اور انگلیاں جیسے پھوڑا بن گئی تھیں۔ جس زاویے سے ہاتھوں کو حرکت دے کر میں نے یہ کنڈی لگائی تھی وہ میرے اپنے لیے بھی حیران کن تھا۔ اب مسئلہ اعلیٰ قتل کو چھپانے کا تھا۔ اس کے لیے میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ میں نے اسکرو ڈرائیور کو دروازے کی سلاخوں میں پھنسا کر تھوڑا سا خم دیا، پھر باتھ روم جا کر اس خمیدہ اسکرو ڈرائیور کو فلش میں یوں گھمایا کہ وہ سارا پائپ میں چلا گیا۔ اب فرش اکھاڑے بغیر اس کا کھوج نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ صبح یوں تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، تاہم پہرے دار واضح طور پر پریشان نظر آ رہے تھے۔ 10 بجے کے قریب جب ہم ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے، ایک پہرے داری کی زبانی ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پاس ہی 2 قتل ہو گئے ہیں، اور ان میں ایک وہی انیس نامی پہرے دار تھا جو چند روز پہلے یہاں پہرے پر موجود تھا۔ دوسرے مقتول کا نام پہرے دار نے نہیں بتایا تھا، شاید وہ ہم سے چھپا رہا تھا یا پھر اس سے بھی چھپایا گیا تھا۔ بہرحال دوپہر تک دوسرے مقتول کا نام بھی
قرب و جوار میں گردش کرنے لگا، اور یقیناً کی ایک بڑی خبر تھی۔ ماریا ویلفیئر ٹرسٹ کے ہاسٹل کا ہیڈ انچارج اپنے گارڈ سمیت خوابگاہ میں مردہ پایا گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے ہی ہمیں پولیس کی آمد و رفت بھی نظر آئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کنگ براؤن بھی بنفس نفیس ہاسٹل میں موجود ہے۔ بہرحال ہم اس کے دیدار سے محروم رہے۔ میں صفدر اور زری سے کچھ بھی چھپانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، تاہم میرے خیال میں ابھی انہیں بے خبر رکھنا ہی مناسب تھا، تاکہ اگر کوئی تفتیشی چکر چلتا بھی تو اپنی کارروائی کا راز دام خود ہی ہوتا۔ وہ سارا دن کمرے میں ہی گزرا۔ باہر کے حالات کا ہمیں کچھ زیادہ علم نہیں تھا۔ وہ رات بھی بغیر کسی اہم واقعے کی گزر گئی۔ ہیڈ انچارج کے قتل کی تفتیش تو یقیناً ہو رہی تھی، مگر ہمارے آس پاس اس تفتیش کا گزر نہیں تھا، اور یہ صورتحال میرے لیے تسلی بخش تھی۔ پہرے داروں کی گفت و شنید سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تفتیش کا رخ بڑی سنجیدگی سے کسی اور طرف مڑ گیا ہے۔ بعد ازاں یہ اندازہ بھی درست ثابت ہوا۔ کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ مرکز کی ایک لڑکی ہی کے سلسلے میں کسی مقامی سے پرانی رقابت تھی۔ اس قتل کو فوری طور پر اس رقابت کا شاخسانہ قرار دے دیا گیا تھا۔ قریباً 48 گھنٹے تک میرے ذہن میں خدشات رہے، مگر پھر میں پرسکون ہو گیا۔ کسی کے سان و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ ایک مقفل کمرے کے اندر سے نکل کر اور پہرے دار کو غچہ دے کر ہم میں سے کوئی ایسی کارروائی کر سکتا ہے۔ تیسرے روز رات کو میں نے صفدر اور زریکل کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیرت سے گونگ سنتے رہے۔ صفدر کو زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ وہ زری سے زیادہ چوکس اور باخبر شخص تھا۔ وہ حیران تھا کہ میں کمرے سے باہر نکل گیا، قریباً 1.5 گھنٹہ باہر رہا، پھر واپس بھی آ گیا، اور اس کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی۔ میں نے کملا اور اس کے بچے کی موت کی اطلاع دی تو ان دونوں کے چہرے بھی رنج و غم کی تصویر بن گئے۔ یہ بات انہیں بھی شروع میں ناقابل یقین محسوس ہوئی کہ کملا اور اس کے بچے کا قاتل 10-11 سال کا ایک بچہ ہے۔ کملا کی موت کا سن کر زری کی آنکھوں میں تو باقاعدہ آنسو چمکنے لگے۔ کملا کی زندگی کے بارے میں اب تک وہی سب سے زیادہ پر امید تھا۔ وہ کئی بار کہہ چکا تھا، ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ عام اس لڑکی کو پھر سے ہنستا مسکراتا دیکھے گا استاد صاحب، پر اس کے دل کی یہ گواہی غلط ثابت ہوئی تھی۔ اس رات ہم تینوں جاگتے رہے اور واقعات کی اس نئی کروٹ کے بارے میں سوچتے رہے۔ ہم صاف دیکھ رہے تھے کہ ہم ایک بدترین مقام پر ہیں اور ہمارا واسطہ بدترین لوگوں سے ہے۔ آدم خور مائیکل کا کردار ہی کچھ کم بھیانک نہیں تھا، اور اب یہ کنگ براؤن اور اس کا نوعمر ولی عہد سامنے آ گئے تھے۔ انہوں نے زیر زمین جرم کی ایک دنیا آباد کر رکھی تھی اور دہشت گردی اور صفاقی کے ریکارڈ قائم کر رہے تھے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس ماریا ٹرسٹ کے 2 روپ ہیں، 2 چہروں والی ایک بھیانک تصویر، جس کا اجلا چہرہ عام لوگوں کے لیے ہے اور تاریک و گھناؤنا چہرہ خاص الخاص لوگوں کے لیے۔ ابھی ہم نے اس تاریک چہرے کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھی تھی، معلوم نہیں کہ پس منظر میں کیا کچھ تھا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت مجھے پھر کمرے سے نکالا گیا۔ پہرے داروں نے مجھے بتایا کہ مجھے پھر کیمپس میں لے جایا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر ہم اسی راستے سے نکل کر انہی مراحل سے گزرے۔ رنگین شیشوں والی اسٹیشن وین، آنکھوں پر پٹی اور کانوں میں ڈاٹس۔ 15-20 منٹ کے تیز رفتار اور چکردار سفر کے بعد ہم کسی عمارت کے مین گیٹ میں داخل ہوئے اور پھر ایک طویل راہداری سے گزر کر جہاں قدموں کی آواز دور تک گونجتی تھی، اسی ہال میں پہنچ گئے جہاں 4 نہایت جدید لفٹس نصب تھیں۔ یہاں میری بصارت اور سماعت کو آزاد کر دیا گیا۔ پہلے کی طرح رجسٹر میں ہمارا اندراج ہوا، پھر ہمیں ٹوکن فراہم کیا گیا اور تلاشی وغیرہ کے مراحل سے گزر کر ہم لفٹ میں داخل ہو گئے۔ چند منٹ بعد میں نے دوبارہ خود کو اسی لاک اپ کے سامنے پایا جہاں 2 روز پہلے اتر پردیشی قیدیوں سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، آج میرے اندر ان لوگوں کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اور کملا کی ماں کا سامنا کرنے کی طاقت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ اس کی بیٹی اور شیرخوار نواسا میرے پاس ہے۔ میں پرسوں سے تسلی دے کر گیا تھا کہ اس کی لاڈلی بیٹی بہت جلد اس کے پاس ہوگی۔ یقیناً وہ شدت سے کملا کی واپسی کی منتظر تھی، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس دکھیاری کو بیٹی اور نواسے کی دردناک موت کی خبر سناؤں۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کی اور لاک اپ میں داخل ہوا۔ تمام لوگ دیوانہ وار میرے گرد جمع ہو گئے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں دیے سے جل اٹھتے تھے۔ وہ مجھ سے اپنے دکھ درد بیان کرنے لگے۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں، عورتیں، مرد اور بچے بھی۔ وہ سب اتنی عقیدت اور ستائش سے مجھے دیکھتے تھے کہ شرمندگی ہونے لگتی تھی۔ کملا کی ماں نے پوچھا کہ کملا نہیں آئی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ ہائے رام، کہا ہوا تو؟ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، سر اور سینے پر چوٹ لگی ہے، اسپتال میں ہے، اب پہلے سے کچھ ٹھیک لگتی ہے۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ اس کی آواز نوحے سے مشابہ تھی۔ ہائے کوئی مصیبت ہم غریبن کے واسطو، رام ہم جیسوں کا کہا کو جگت میں آوت، ہائے میری کملا۔ پھر وہ اپنے نواسے کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں نے بتایا کہ حادثے کے وقت وہ بھی کملا کی گود میں تھا، اس لیے اسے بھی چوٹیں آئی ہیں، لیکن زیادہ چوٹ کملا کو لگی ہے۔
میں اس عورت کو ذہنی طور پر اس صدمے کے لیے تیار کر رہا تھا جو اسے پہنچنے والا تھا۔ وہ وائے ویلا کرنے لگی، میرے پاؤں میں سرکنے لگی کہ میں اسے اس کی بیٹی کے پاس لے جاؤں۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں، اسے تھوڑا صبر کرنا ہوگا۔ وہ کسی صورت چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا رونا دھونا دوسرے افراد کو بھی متاثر کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے دیکھ کر جو چہرے کھل اٹھے تھے وہ پشمردہ نظر آنے لگے۔ میں نے سیوک کمار کو ایک طرف لے جا کر بتایا کہ فی الحال اس کی بیٹی کی حالت ایسی نہیں کہ وہ اس سے مل سکے، اسے ذرا اپنی زبان میں سمجھاؤ۔ سیوک کمار نے میری طرف دیکھ کر خوفزدہ نظروں سے کہا، ہماری بیٹی کو کوئی خطرہ تو نہیں؟ بس تم پرارتھنا کرو، بھگوان اچھا کرے گا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ وہ خطرے اور سلامتی کے مرحلے سے گزر چکی ہے؟ اسے مار دیا گیا ہے اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ زندہ تھی اور کچھ ایسے لوگوں کے قبضے میں چلی گئی تھی جو صرف تفریح کی خاطر زندگی کو رلا رلا کر موت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ سیوک کمار نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے سرگوشی کی کہ میں ان کے حال پر رحم کروں اور کسی طرح ان سب کو یہاں سے نکال کر لے جاؤں۔ سیوک، یہ سب اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے دھیرج اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ جواب میں اس نے عجیب اعتقاد کے ساتھ والہانہ انداز میں کہا، پربھو، تم سب کچھ کر سکت ہو، تمہارے نزدیک کوئی بھی مشکل نہیں۔ سیوک، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، مالک بس اوپر والا ہے، میں کیا اور میری حقیقت کیا؟ اور اگر یہاں تھوڑی بہت میری حقیقت ہے بھی تو مجھ سے بڑی حقیقت والے بھی یہاں موجود ہیں، لہٰذا مجھ سے بہت زیادہ آشائیں مت باندھو۔ ہاں، جو کچھ مجھ سے ہو سکا وہ میں ضرور کروں گا۔ کچھ دیر بعد پہرے دار مجھے لے کر لاک اپ سے باہر نکل آئے۔ میرا خیال تھا کہ اب ہمیں واپس لفٹوں کی طرف جانا پڑے گا، لیکن پہرے دار مجھے دوسرے رخ پر چلنے کو کہنے لگے۔ اب کہاں جانا ہے؟ ایک پہرے دار گمبھیر آواز میں بولا، کنگ تمہیں شرف ملاقات بخش رہے ہیں۔ میرے بدن میں پھریری سی دوڑ گئی۔ ایک عرصے سے میں کنگ کے بارے میں سن رہا تھا، آج اس سے ملاقات بھی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سپوت کی جس اعلیٰ انداز میں تربیت کر رہا تھا اور اس تربیت کے نتیجے میں سپوت جیسے جیسے کارنامے انجام دے رہا تھا، اس کے بارے میں جان کر کنگ کی قدر و منزلت میری نگاہ میں کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ایک طویل راہداری میں قدم اٹھاتے ہوئے میں کنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا اور دھڑکنیں زیر و زبر ہو رہی تھیں۔ مین کوریڈور سے ہمیں برانچ کوریڈور میں مڑ گئے۔ راہداریوں کے زیر زمین سلسلے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے یہ احساس ہو رہا تھا جیسے کہ ساری تعمیر کسی کان وغیرہ کا حصہ ہو۔ بعض اوقات کچھ کانوں میں کام ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن زیر زمین سرنگوں کا وہ جال موجود رہتا ہے جو کان کنی کے سلسلے میں وجود میں آتا ہے۔ شاید یہ بھی کوئی ایسا ہی سلسلہ تھا۔ راستے میں نیلی وردیوں والے مرد و زن ملے، ان میں سے اکثریت کے چہروں پر خشونت اور بے رحمی درج تھی۔ مردوں کے ساتھ ساتھ اکثر باوردی خواتین نے بھی کمر سے ریوالور وغیرہ لٹکا رکھے تھے۔ مردوں کے سہمے گروہ بھی مجھے یہاں وہاں نظر آئے۔ پھر ایک دروازے میں لگے شیشے میں سے میں نے کلاس روم دیکھا۔ یہاں 7-8 سال کے طلباء و طالبات موجود تھے۔ ان میں مجھے کئی نسلوں اور رنگوں کے بچے نظر آئے۔ لڑکوں کے سر مونڈ دیے گئے تھے۔ ان بچوں کے چہروں سے ہی مظلومیت اور محکومیت ٹپکتی تھی۔ انہی راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے مجھے کہیں سے پاس سے تیز چیخیں سنائی دیں۔ یہ چیخیں کسی عورت یا بچے کی تھیں۔ ان چیخوں کے ہمراہ کیبوکوں کی شائیں بھی صاف سنی جا سکتی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ کیبوکوں کی مخصوص چھڑی کا استعمال یہاں بلا تردد اور بلا دریغ کیا جاتا ہے۔ یہاں کئی باوردی مرد و زن کو میں نے دیکھا جو کیبوکوں لیے آزادانہ پھر رہے تھے، جیسے یہ اظہار رسانی کا آلہ نہ ہو، واکنگ اسٹک یا چھتری وغیرہ ہو۔ میں اس کیمپس کی وسعت اور جدت دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ ماریا ٹرسٹ کی عمارت اس عمارت کے مقابلے میں ایک استقبالیہ کسی حیثیت رکھتی تھی۔ جلد ہی ہم ایک شاندار آفس نما کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں مکمل خاموشی تھی۔ فرش پر دبیز قالین، دیواروں پر غالیچے، 2 دیواروں کے ساتھ ساتھ آرام دہ نشستیں اور ایک بہت بڑی شاندار میز جس کے پیچھے قیمتی کرسی موجود تھی۔ میز کے عقب میں دیوار پر کسی بہت پرانے بوسیدہ انگریز کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر تھی۔ اس تصویر کے طلائی فریم میں نگینے دمک رہے تھے۔ مجھے اس مروب کن فضا میں پہنچا کر آفس کا ایک خصوصی گارڈ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ایسا ہی ایک گارڈ آفس کے اندر موجود سیڑھیوں پر چوکس کھڑا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کنگ براؤن کو انہی سیڑھیوں سے اتر کر تشریف فرما ہونا تھا۔ میں ایک آرام دہ نشست پر بیٹھ گیا اور دھڑکتے دل سے کنگ کا انتظار کرنے لگا۔ سیڑھیوں پر موجود پہرے دار بھی ساکت و جامد تھا۔ پہلی نظر میں تو یہ شک گزرتا تھا کہ شاید وہ پتھر کا مجسمہ ہے۔ اس کی کمر سے چاندی کے دستے والا ایک نہایت قیمتی پسٹل جھول رہا تھا۔ سر پر ٹوپی تھی جس پر سامنے کی طرف MT کے الفاظ موجود تھے۔ میں قریباً آدھے گھنٹے تک اکڑوں نشست پر بیٹھا رہا۔ پھر باہر والا گارڈ اندر آیا۔ اس نے شستہ انگریزی میں مجھے بتایا کہ کنگ کچھ لیٹ ہوئے،
میں آرام سے تشریف رکھوں۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ مسلسل انتظار کرتے ہوئے آرام سے تشریف کیسے رکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال میں بیٹھا رہا۔ اچانک میں گڑبڑا کر رہ گیا۔ کوئی شے اڑتی ہوئی آئی اور پٹاخ سے میرے چہرے پر لگی۔ یہ ایک انڈا تھا جو عین میری پیشانی پر ٹوٹا تھا اور زردی اور سفیدی میرے چہرے پر پھیل گئی تھی۔ میں نے بوکھلا کر اٹھا اور جیب سے ایک رومال نکالا۔ اسی دوران میں ایک اور انڈا میرے کان پر لگا اور گردن تک بہہ گیا۔ چاروں طرف دیکھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ سیڑھیوں پر کھڑا گارڈ اپنی جگہ سے حرکت میں آیا۔ اس نے الماری سے تولیہ نکال کر ادب سے میری طرف بڑھایا کہ کیا بدتمیزی ہے، کون ہے یہ؟ گارڈ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کا نچلا ہونٹ مسکانے والے انداز میں تھوڑا سا کھنچ گیا۔ میں نے گردن اور چہرہ صاف کیا۔ اچانک ہی میرے ذہن میں پھلجھڑی سی چھوٹ گئی۔ اب تک جو معلومات مجھ تک پہنچی تھی ان سے پتہ چلتا تھا کہ کنگ کا بگڑا تگڑا بیٹا ماسٹر اسقی ایک مجسم آفت ہے۔ ابھی جو شرارت میرے ساتھ ہوئی تھی وہ اسی آفت زادے یا اس کے کسی سنگی ساتھی کا کام ہو سکتی تھی۔ کہ کون حرام زادہ ہے؟ میں نے بلند آواز میں کہا۔ سیڑھیوں پر کھڑے سفید فام گارڈ کا رنگ مختیر ہو گیا۔ وہ میرے قریب آیا اور دھیمے لیکن کرخت لہجے میں بولا، اور دم ملحوظ خاطر رہے، یہ ماسٹر اسقی کے دوست ہیں۔ ابھی اس کا فقرہ بمشکل مکمل ہوا تھا کہ سیڑھیوں کے آخری سرے پر واقع ایک کھڑکی کا پٹ تھوڑا سا کھلا۔ اس میں سے ایک ہاتھ حرکت میں دکھائی دیا اور ایک انڈا تیرتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس مرتبہ شاید پھینکنے والے کا نشانہ تھوڑا سا چوک گیا۔ انڈا گارڈ کی کن پٹی پر لگا اور اس کا مواد گارڈ کے چہرے پر پھیل گیا۔ گارڈ جو کا تو کھڑا رہا۔ یہ انڈا سخت بدبودار تھا۔ پورے کمرے میں کراہیت آمیز بو پھیل گئی۔ کھڑکی کے عقب سے ایک دبی دبی ہنسی سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ گارڈ کے چہرے پر سلوٹ تک نہیں آئی۔ اس نے بو ختم کرنے کے لیے ایئر کنڈیشنر کے شٹرز کو اوپن پر سیٹ کر دیا، پھر الماری سے ایئر فریشنر نکال کر تھوڑا سا اسپرے کیا اور اس کے بعد باتھ روم میں جا کر چہرہ صاف کیا اور واپس اپنی جگہ پر اٹینشن کھڑا ہو گیا۔ میں رومال سے چہرہ پونچھتا ہوا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا اور کسی بھی نئی شرارت کے لیے تیار تھا، مگر شرارت نہیں ہوئی۔ اس کے بجائے ایک مجسم شیطان مجھے نظر آیا۔ یہ مائیکل تھا۔ وہ سیڑھیوں ہی کی طرف سے نمودار ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سرخ ٹائی لگائے ہوئے بڑا بارود دکھائی دے رہا تھا۔ مائیکل سے میری آخری ملاقات کئی روز پیشتر ٹرسٹ کی ایک تنگ و تاریک کوٹری میں ہوئی تھی۔ میں کوٹری کے اندر اور مائیکل باہر تھا۔ اس وقت مبارک امین تازہ مرحوم ہوا تھا۔ اپنے دوست کے قتل پر مائیکل غم و غصے سے بھرا ہوا تھا۔ فرط تیش میں اس نے کیبوکوں سے میری چمڑی ادھیڑنے کی کوشش کی تھی، مگر قدرت نے میری مدد کی تھی۔ مائیکل کو کنگ کی طرف سے فوری بلاوا آ گیا تھا اور وہ واپس چلا گیا تھا۔ آج پھر وہ میرے روبرو تھا، تاہم آج وہ خاصا پرسکون نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سستی آمیز اطمینان تھا جو انتہائی پھرتیلے اور خونخوار درندوں کی آنکھوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ میز کے عقب میں جا کر زرنگار کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بالوں بھرے ہاتھ میز کی شفاف سطح پر رکھے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کر لیں۔ اس کی کلائی میں ڈائمنڈ والی راڈو گھڑی جگمگا رہی تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، شاہ جہاں، مجھے افسوس ہے کہ کنگ مصروف ہیں، وہ تم سے آج نہیں مل سکیں گے۔ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے کنگ کے کچھ کمپلیمنٹس ہیں جو میں تم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سمجھو کہ میں کنگ کی جانب سے تم سے مخاطب ہوں۔ سن رہا ہوں۔ بحری جہاز ہرکولس میں اور پھر یہاں کیمپس میں تم نے جس طرح انڈین بردوں کو کنٹرول کیا ہے وہ قابل تعریف کام ہے۔ اس سے تمہاری فہم و فراست اور تمہارے اندر چھپی ہوئی انتظامی صلاحیتوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کنگ ایسے لوگوں کی قدر کرتے ہیں اور ان سے خصوصی رعایت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے ہی انڈین بردوں کا ایک اور گروپ موجود ہے۔ ان لوگوں کو کنٹرول کرنا بھی کافی دشوار ثابت ہو رہا ہے۔ کنگ کو توقع ہے کہ تم اس سلسلے میں تعاون کا ہاتھ بڑھاؤ گے۔ میں ہر اس کام میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے دکھی لوگوں کے دکھ کم ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میرے ساتھیوں کی خدمات بھی حاضر ہیں۔